السلام علیکم جی، تھوڑا جٹ برا آج آپ کے لیے پھر ایک ویڈیو لے کے آیا اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک کہانی ہے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جب یہ ایک بہت درد بھری کہانی ہے۔ اچھا، اس میں ہوا یہ کہ کل کی میری ویڈیو دیکھ کے میرے ایک دوست نے مجھے کال کی کہ آفتاب بھائی آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی، ہمیں بہت اچھا لگا، تو ہم جو ہے وہ آپ کو ایک اپنی کہانی بتانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا۔ تو میں نے اپنے دوست سے بات کی اور میں اس کو ساتھ لیا اور میں ان کے پاس چلا گیا۔ جب ان کے پاس گیا تو اس لڑکے نے جو مجھے کہانی سنائی وہ یہ بات ہے کہ یہ بہت درد بھری کہانی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم مطلب 3-4 بہن بھائی یا جو بھی ہے، کیونکہ میں پرائیویسی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں لوگوں کو اس طرح کھل کے وہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کن کی سٹوری ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں سکھانے کے لیے کہ آج کل کے وقت کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بہت درد بھری ہو چکی ہے۔ اچھا، اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ ہم جتنے بہن بھائی تھے، ہمارے بابا نے مطلب ہمیں اچھی تعلیم دی، اچھے سے پڑھایا، اور ان میں سے ہوا یہ کہ میرے جتنے بھی دوسرے بہن بھائی ہیں وہ سکسیس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، بڑی بڑی نوکریاں ان کی لگ گئی۔ تو ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ کامیاب ہوئے تو وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جب وہ سکسیس ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ ہمارا ساتھ جو دینا تھا وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ اچھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے والدین نے، کیونکہ وہ حساب ظاہر محنت مزدوری کرتے تھے، تو محنت مزدوری کر کے جتنے بھی وہ پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ کر کے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا، ان کے لیے ہمیشہ محنت کی۔ ان کو جب وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں بھی محنت مزدوری کرتا ہوں اور مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں اپنے والدین کا ساتھ دیتا ہوں، اور مطلب دن رات بیماری میں، غمی خوشی میں، جو بھی سچویشن میرے بابا کے اوپر گزری، تو میں نے کیا کہ میں تو ان کے ساتھ رہا، پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو بڑا وہ مجھے بھی دکھ لگا وہ دیکھ کے۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ جب میرے بابا گھر پہ آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے جسم کے اوپر سے مطلب کبھی بازو پہ، کبھی کمر پہ، کبھی مطلب مختلف ان کی باڈی کے اوپر نا گوشت مطلب کافی بڑی بڑی جگہ سے وہ چھلکے اترے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے آج بھی وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور تو انہوں نے کیا کیا کہ 1-2 دفعہ تو انہوں نے والدین کا علاج وغیرہ کروایا، اور اس کے بعد وہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو اپنے والدین کا دیکھو علاج 1-2 دفعہ کروایا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے کہ آپ مجھے بتاؤ، کیا جب وہ بچپن میں بیمار ہوا کرتے تھے کیا والدین 1-2 دفعہ ہی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے؟ نہیں، وہ بار بار جب بھی وہ بیمار ہوئے، جس چیز کی ان کو ضرورت پڑی تو والدین نے ان کا ساتھ دیا۔ تو جب آج بڑھاپا آ گیا ہے یا آج ان کے اوپر وہ غریبی کے دن ہیں، تو ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ عجیب بات ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اب تو ہمیں اپنے والدین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ باتیں ہماری چل ہی رہی تھی تو اوپر سے ان کے والدین آ گئے اور انہوں نے مجھے دکھایا۔ اچھا، تو جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھے بہت درد ہوا اور تکلیف ہوئی کہ یہ دیکھو انہوں نے اپنی غریبی میں محنت کر کے ان کو اس لیے پڑھایا اور کامیاب کیا کہ چلو جب بڑھاپا آئے گا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بڑھاپے کے وقت آیا تو وہ انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس معاشرے کے اندر آج یہ بہت تیزی سے یہ بات جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں آ چکی ہے، خاص کر کے لڑکے اور لڑکیوں کے اندر، کہ جب وہ تھوڑا سا کامیاب کیا ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ان کو پر لگ جاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ بتاتا ہے کہ آج میرے والدین یہاں پہ بیمار ہیں اور ان کی یہ حالت ہے،
اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیلی جو ہے وہ اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں اور کہیں پہ بڑی بڑی جگہوں پہ موویاں دیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ نا بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں کھانے کھاتے ہیں، گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو وہ یوز کر رہے ہیں، اور ہم دیکھو کتنی مشکل سے ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بابا بیمار ہوتے ہیں، والدہ بیمار ہوتی ہے، تو ہم بڑی مشکل سے میں کوشش کر کے ان کا وہ علاج وغیرہ کرواتا ہوں اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو ان کے والد نے ایک سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ میرا قصور کیا تھا، کہ میں نے اس لیے ان کو تعلیم دی تھی، اس لیے ان کو کامیاب کیا تھا دن رات محنت کر کے، کہ یہ کل کو جب کامیاب ہو جائیں گے تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو خدارا جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت درد ہوا۔ میں نے کہا چلے آج اس پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کام کرنا آپ چھوڑ دیں۔ آپ کے والدین ہیں، آپ جب تھوڑا سا کامیاب کیا ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ گاڑیاں آ جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم ہی ہم ہیں، کل کو آپ کے اوپر بڑھاپا نہیں آنا، آپ کے اوپر بھی آئے گا، ٹھیک ہے، تو کل کو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے۔ تو اس لیے یہ کہانی حقیقتاً بہت درد بھری ہے۔ ابھی اچھا، ہمارے بزرگ جو تھے ہمیں ایک بات سنایا کرتے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک واقعہ تھا۔ واقعہ وہ اس طرح تھا کہ ایک جو بندہ تھا وہ بزرگ ہو چکا تھا، تو اس کے بیٹے نے کیا کیا کہ بڑھاپے کے اندر اس کو وہ اس کی سیوا نہیں کر سکتا تھا، اور پتہ نہیں وہ اس کا بیزین جو تھا وہ گٹر جیسا بن گیا جس کو میں کہتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے والد کو اٹھایا اور ایک دریا میں جا کے ایک پھینک کے آ گیا، اور وقت گزرتا رہا۔ یہ کہانی ہمیں بزرگ بتاتے تھے کہ وہ جب جس لڑکے نے اپنے والد کو پھینکا تھا وہ بھی بوڑھا ہو گیا۔ تو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے بیٹے نے بھی کیا کیا کہ وہی سیم جو آپ صاف ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ کرتے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے والد کو اٹھایا اور دریا میں پھینکنے جا رہا تھا۔ جب دریا کے اندر انٹر ہوا پانی میں تو پھینکنے لگا، تو اس بزرگ نے یہ بول کے کہا کہ مجھے اس جگہ پہ مت پھینکنا، مجھے کسی اور آگے گہری جگہ میں پھینکو، کیونکہ میں نے بھی اپنے والد کو یہاں پہ پھینکا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکے نے جب بات سنی تو اس نے اپنے والد کو نہیں پھینکا، اور وہاں سے وہ اس کو لے کے گھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آج میں اپنے والد کو یہاں پہ پھینکوں گا تو کل کو مجھے بھی کوئی، جب میں بوڑھا ہوں گا تو میرے بیٹے بھی مجھے جا کے اس دریا میں پھینک کے آ جائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو میری سب دوستوں سے، جتنے بھی بہن بھائی ہیں، سب سے گزارش یہی ہے کہ اپنے والدین کا ساتھ دیں اور اپنے والدین کی کیئر کریں۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو اس وقت احساس ہوگا، اس سے پہلے کبھی آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ آپ آج جوانی کے جوش میں، پیسے کے جوش میں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بس جو کچھ ہے آج میں ہی میں ہوں، تو کل وقت یہ آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو کل کو آپ کے بچے بھی آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج جو خون ہے وہ سفید نہیں ہو چکے، وہ گٹر سے زیادہ گندے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے والدین کو اس طرح لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اس طرح وہ ان سے وہ دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک اس معاشرے نے پتہ نہیں لڑکوں کو، لڑکیوں کو آج ہو کیا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ تھوڑے سے ان کے پر کیا نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے والدین کو تو سمجھتی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو میں نے آج آپ کو کہانی بتائی ہے یہ حقیقت اور ریئل ہے، ٹھیک ہے، کہ اور آپ نے اب جو بھی بے شک جس سے جو بھی غلطی ہو چکی ہے اپنے والدین کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں اور ان کا ساتھ دیں۔ آپ ایون جہاں پہ بھی چلے گئے ہیں، جس جگہ کے اوپر بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ آج کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہم ہی ہیں اور تو کچھ ہے نہیں، تو آپ ان کے پاس جاؤ، ان سے معافی مانگو۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کو احساس اس وقت ہوگا۔ تو میرے سارے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ پلیز کائنڈلی آپ اپنے والدین کے سے معافی مانگیں۔ ان کے جنت آپ کو ملے گی صرف والدین کی وجہ سے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کا دل دکھایا تو آپ کو کبھی جنت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔
اور اگر آپ دن کو وہ کہتے ہیں نا کہ 50 لوگوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور آپ کے والدین اگر وہاں پہ آپ کی وجہ سے ان کے دل کے اندر اور وہ افسردہ ہیں آپ سے اور وہ بیماری میں ہیں کسی مشقت میں ہیں تو یا ان کے اوپر کوئی ایسی وہ مصیبت آ پڑی تو آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو تو پر لگ گیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پر ایک دن اللہ کی ذات آپ کے توڑے گا بھی ضرور. پھر آپ کہیں گے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، نمازیں پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، پر اللہ تو وہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو کون معاف کرے گا؟ آپ کو کوئی معاف نہیں کرے گا. آج وقت ہے ان سے معافی مانگیں اور ان کا ساتھ دیں. آپ نے ایک دو دفعہ ان کا علاج کروا کے یا آپ نے ان کا تھوڑا بہت ساتھ دے کے اس کے بعد آپ کے لیے تو آپ کے اوپر یہ تو فرض ختم ہو چکا ہے نا، ٹھیک ہے؟ وہ کامیاب وہ انہوں نے دن رات کر کے آپ کو کامیاب کیا اور آج آپ کے لیے تو وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین کو دھوکہ دیتے ہیں. پلیز ان سے معافی مانگیں اور اپنے لیے توبہ کریں تاکہ آپ کو کل کو آپ کی آخرت جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. میرے سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور پلیز اپنے والدین سے ان کا ساتھ دیں کیونکہ وہ بڑھاپے میں انہوں نے ضرور جانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بیمار بھی ہوں گے، ان کے ساتھ سب کچھ ہوگا تو آپ کی ان کو ضرورت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آج آپ باشو موویاں دیکھ رہے ہیں، سینموں میں جا رہے ہیں آپ اچھے اچھے گھروں میں اور ان کو آپ نے ایسے پھینک دیا کہ جیسے وہ ان کا تو کوئی کردار نہیں تھا نا کہ آپ کے وہ بڑا کرنے میں اور وہ سارا کچھ. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ حافظ. یہ ایک درد بھری کہانی تھی تو میں نے کہا چلو میں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر. وہ ایک شعر بھی ہے کہ اگر ہوتی خون کے رشتوں میں وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.